بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سعد ہے، سورہ نمبر 38 اس کی آیت نمبر 30 سے آج ہم کو شروع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، یعنی بیٹا سلیمان علیہ السلام جیسا۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک صفت جس کو اللہ نے خاص طور پر نمایاں کیا وہ ان کا رجوع کرنا تھا، بار بار، جس کو کہتے ہیں اواب۔ یہ لفظ مختلف پیغمبروں کی صفت کے طور پر اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس کے بعد غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے دھندوں میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات جن غلطیوں کی اس سے توقع نہیں ہوتی وہ کر بیٹھتا ہے، مگر چونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے اس لیے وہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ دیکھا کہ کیسے داؤد علیہ السلام کے بادشاہت اور ایک بہت بڑے علاقے پر ان کا اقتدار قائم ہونے کے باوجود ان کے سامنے جب انہی کے اپنے معیار سٹینڈرڈ کے مطابق کچھ چیزیں محسوس ہوئیں کہ اللہ کے توقعات سے کم ہیں، تو جیسے ان کو احساس ہوا انہوں نے رجوع کیا۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسے بیٹے عطا کیے۔ اس بیان سے، اس سیکوینس میں یہ لگتا ہے کہ ان کو سلیمان علیہ السلام ان کے انہی نیکیوں اور کارناموں کی وجہ سے ملے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض چیزیں دنیا میں انسان کو اس کے اچھے رویے، اچھے طرز عمل کے نتیجے میں دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو سلیمان دیے۔ نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ تھا، یعنی یہ اللہ نے اپنے بندے سلیمان کے بارے میں تبصرہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ اگر اپنے کسی بندے کی تعریف میں کچھ الفاظ کہے، اس سے زیادہ انسان کے لیے اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہی عمدہ بندے تھے، انہو اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ میں نے گزارش کی کہ وہی صفت کہ جو اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی، وہی صفت ہے کہ جو اب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کی۔ معلوم ہوا جیسا باپ ویسا ہی بیٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ بس نصیب کرتا ہے بعض لوگوں کو، بعض خاندانوں کو۔ ظاہر ہے بڑے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ والد ہوتے ہیں مگر اولاد نکمی نکلتی ہے، اور بعض اوقات اولاد ہے کہ جو بہت شاندار ہوتی ہے مگر والد ہیں کہ جو آزر ٹائپ ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی شاندار اور بیٹا بھی شاندار۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا باہر نکل کے اس بات کا اظہار کروں کہ میں باہر گیا ہوا تھا اور مجھے اطلاع ملی ڈاکٹر حسن صہیب صاحب کے انتقال کی۔ میں ابھی ان کے ہاں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ ان کے والد خرم مراد صاحب بھی انتہائی نیک آدمی، بہت شاندار ان کی طبیعت، ان کی شخصیت، ان کا کردار، دین کی خدمت۔ اور ابھی جو میں سن کے آ رہا ہوں تو ان کے بیٹے بھی ایسے تھے جو اللہ کو پیارے ہوئے، بلکہ ان کے یعنی حسن صہیب صاحب کے صاحبزادے کے جو حادثے میں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ انتقال ابھی نہیں ہوا تھا اور وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور ان کی شہادت کی انگلی کھڑی تھی۔ ایک عجیب بات انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے دادا خرم مراد صاحب 67 میں حج کرنے گئے تو یہ 8 سال کے تھے۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے میرے لیے کچھ دعا کی؟
تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے شہادت کی دعا کی. تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو آپ نے میری موت کی دعا کی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہاری زندگی کی دعا کی. بڑی بات ہے. تو لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہوتا ہے کہ باپ کو، والدین کو بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی تمنا ہوتی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اولاد کچھ اور نکلتی ہے. مگر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بعض خاندانوں پر، اور یہاں بھی ایسے ہی خاندان کا ذکر ہے. انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے، بالکل اپنے والد ہی کی طرح. جی جی گئی جی، وہاں گئے تھے. اور ایسی سلپ ہو گیا تھا بیٹا، جس نے جو ڈرائیو کر رہا تھا اس نے بتایا. ہاں گاڑی سلپ ہوئی اور ڈھلان میں. اور اس کے ہیڈ تھے ادارے کے اور جمعہ پڑھاتے تھے. بتایا اس نے کہ والد صاحب نے 50 سال کے بعد کی عمر سے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا اور آدھے سے زیادہ یاد کر لیا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کرو، یعنی یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے اواب ہونے کا ذکر کیا تھا. بالکل ایسے ہی اب سلیمان علیہ السلام کے اواب ہونے کا ذکر کیا. یاد ہے نا کہ وہ ایک فیصلہ سنا رہے تھے، اور فیصلہ سناتے سناتے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے اور رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. دنبیوں والا واقعہ تھا. بالکل اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں یاد کرو، یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں وہ واقعہ. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے کہ جو اصیل تھے اور بہت عمدہ تھے. یعنی گھوڑوں میں بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، تو اپنے کوالٹی میں، اپنے جو ان کی خوبیاں صفات ہیں، اس میں اصیل گھوڑے تھے جو ان کے سامنے پیش کیے گئے. ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے ہاں ان میں دلچسپی زیادہ اس چیز سے تھی کہ اللہ کے دین کے دشمن جن سے انہیں جہاد کرنا تھا، ان کے لیے یہ گھوڑے بہت زیادہ افیکٹو تھے. فقال انی احببت حب الخیر، آگے کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں میں بہت دلچسپی لی، بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے، اور انہی کے یعنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان میں اتنے انوالوڈ ہوئے کہ ان سے عصر کی نماز رہ گئی. یعنی یہ آگے کی ساری بات سے معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ مجھے دولت کی محبت، یعنی ظاہر ہے یہاں دولت سے مراد یہی جو گھوڑے تھے، مال کی محبت نے مجھے الگ کر دیا، غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر سے. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصر کی نماز کا موقع تھا. گھوڑے آئے، گھوڑوں کو دیکھنے میں، ظاہر ہے انسپیکٹ کرنے میں وہ اتنے زیادہ مشغول ہو گئے کہ انہیں اس چیز کا دھیان نہیں رہا کہ وہ نماز پڑھنی، اور سورج غروب ہو گیا. قرآن کے بیان سے یہ بات تو صاف معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبروں کے ہاں ہمیشہ سے نماز وہی نماز رہی ہے، اس کے اوقات بھی وہی رہے. اب میں ایک اعلان کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہوں. تو یار وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ کہتے ہیں قرآن کا آپ درس دے رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں. تو یہ وعلیکم السلام، وہ ہوتا ہے نا بعض اعلانات ہمیشہ کرنے پڑتے ہیں، تو یہ انہی میں سے. تو وہ سورج غروب ہو گیا. ردوہا علیہ، جب غروب ہوا تو ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لاؤ میرے پاس. فاتفقا مسفم بالسوق والاعناق،
تو وہ ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اپنے نماز کے چھٹنے کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو گھوڑے تھے جو ان کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ، ایک حجاب بنے، انہوں نے ان کو ذبح کر دیا۔ اس قدر زیادہ غلبہ ہوا۔ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جن معاملات میں کوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی سنت بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی یہ کہے کہ اس کو ہمیں بھی کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی جب خبر ملی، ان کا بھی حال جو تھا وہ معمول سے کچھ ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا جو یہ کہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیے کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ ایک شخص ہے کہ جو خاص ایک صورتحال میں اس قدر زیادہ جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کوئی ایسا کام، ایسا قول، ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں قابل تقلید وہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز، جو سینٹیمنٹس ہیں، جو اس وقت کا ان کا رویہ، رد عمل ہے، اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بیان کرنا پیش نظر ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر ان کے نماز کے چھٹنے کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ انہوں نے فوری طور پر ان کے ہاں یہ رد عمل ظاہر ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، اس فیصلے میں جو بات بیان کر رہے ہیں اس سے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو وہ فیصلہ چھوڑ دیا انہوں نے اور فوراً اللہ کے حضور میں وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہاں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا خاص طور پر ان کی ابابیت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کس قدر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، کہ جب ان کو ان پر ان کی غلطی کا احساس نمایاں ہوا، غالب آیا، پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، میں نے پچھلی مرتبہ بھی گزارش کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اپنی نیکی میں، خدا خوفی میں، اعلیٰ اخلاق میں، مگر وہ بھی بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے دنیا کے بعض معاملات میں ایسی کوئی غفلت ہو گئی کہ جس کے بعد ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ظاہر ہے نماز کا چھٹنا ایک بڑی بات ہے، لیکن جب یہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہوا اس وجہ سے کہ ان کے سامنے ایک ایسی چیز آئی کہ جو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہی کے پیغام کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گھوڑوں کو استعمال کرنا تھا، مگر وہ جو بیلنس ہے وہ بیلنس خراب ہو گیا، اور وہ اس قدر مشغول ہو گئے کہ وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد ان کے اوپر اس کیفیت کا غلبہ ہوا۔ تو اصل میں جو چیز بیان کرنی مقصود ہے وہ وہی رجوع کرنا، ابابیت۔ اس سے ہم جیسے کمزور لوگوں کو بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک تو نصیحت بھی ہے، اور اس نصیحت میں چھپی ہوئی خوشخبری بھی ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بھائی، آدمی سے بھول چوک ہو جاتی ہے، آدمی سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر اوابیت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہی مطلوب ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں۔ اللہ اس چیز کو کوئی آرڈنری لیول کی بات قرار نہیں دے رہا، بلکہ بہت پسندیدہ چیز قرار دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ غفلت جان بوجھ کے نہیں ہونی چاہیے، غفلت ہو جاتی ہے، انسان سیدھے راستے سے بعض اوقات بعض فوری عوامل، امیجیٹ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ احساس ہو کہ اس کے اوپر غفلت طاری ہوئی، اسے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اسی پہلو سے بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا، یعنی ایک اور آزمائش میں۔ وہ بات تو ختم ہو گئی،
اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے، از اول تا آخر، اور یہ امتحان اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو زیادہ ڈالتا، ان کو زیادہ اس میں مبتلا کرتا ہے۔ جو ان امتحانات میں جب پورے اترتے ہیں تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اور قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک واقعے کے بعد ایک اور بیان کیا کہ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا، والقینا علی کرسی جسدن، اور ہم نے اس کو اس کی کرسی یعنی اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا، یعنی وہ بالکل بے بس ہو کے ہار کر اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمزور پا کر بالکل اپنے تخت پر نڈھال ہو کے گر گیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے ان کے بادشاہت کے زمانے میں، ان کا بادشاہت کا زمانہ کوئی 35-40 سال کا تھا، اس میں ایک ایسا دور آیا کہ جب ان کے دشمن دائیں بائیں مضبوط ہو گئے اور ان کے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کا علاقہ بہت محدود ہو گیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ میں ان کا مقابلہ کرنے کی فی الحال پوزیشن نہیں پا رہا، اور وہ بے بسی کے ساتھ اپنے تخت پر جو ان کی کرسی تھی جہاں سے کہ وہ آرڈرز جاری کرتے تھے، وہ گر پڑے۔ ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ یہی بات بیان کرنی پھر مقصود ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے حالات سے یہ محسوس کرتا ہے کہ گڑبڑ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، یہ سچویشن بتا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے مانگوں، میں اس کی طرف رجوع کروں، تو پھر ثم اناب، انہوں نے رجوع کیا۔ یہ وہی بیان ہے اوابیت کا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ جب انہوں نے رجوع کیا تو ظاہر ہے رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، تو انہوں نے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ان کے خیال میں، ان کے اپنے معیار سے کوئی چیز گر کے ہوئی جس کو انہوں نے اس بات پر محمول کیا کہ اللہ ان سے ناراض ہے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بندے کے اندر بار بار اللہ سے معافی مانگنا یہ ایک بہت محبوب صفت ہے، اور یہ کوئی روٹین کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ سویرے کوئی 100 باری استغفار کر لیا کرو، پھر شامی بھی کر لیا کرو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ استغفار کریں تو آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ یار میں نے بڑی گری ہوئی گھٹیا حرکت کی۔ اور جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے کیا اس کے ساتھ بکواس کی، یہ میں نے کیا فیصلہ کیا، یہ میں ادھر کدھر چلا گیا، یہ میں کیا حرکت کر رہا تھا۔ تو ان کو جب یہ احساس ہوا تو انہوں نے اس احساس ندامت کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میرے رب تو مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور عنایت فرما مجھ کو یہ ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے سوا کسی کو اور میرے بعد نہ ملے، کوئی اور اس کا مستحق نہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو یقیناً بہت دینے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو اس بات پر محمول کیا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے بہت زبردست کسی بادشاہت کی دعا کی، ایسی بادشاہت کہ جو کسی اور کو نہ ملی۔ بعد میں کہتے ہیں یار یہ ظاہر ہے پیغمبروں کے سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے کہ مجھے اتنی زبردست بادشاہت ملے کہ جو کسی اور کو نہ ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض جن لوگوں نے یہ بات کی انہوں نے اصل بات نہیں سمجھی۔
جو بات سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے رب تو مجھے عنایت کر ایک ایسی بادشاہت کہ جس کا مستحق کوئی اور نہ ہو میرے بعد. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے سے گناہ ہوا ہے، میں نے زیادتی کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری اس زیادتی کے نتیجے میں میرے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے، دشمن میرے اوپر غلبہ پانے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور میں کمزور پڑ گیا ہوں. لیکن اب میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری تمام تر کوتاہیوں کے بعد تو میری غلطیوں کو معاف کر، ان کو ڈھانپ لے اور مجھے وہ بادشاہت دے جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی. میں نے جو غلطیاں کی ہیں یہ مجھے معلوم ہے، میں اس کا مستحق ہی نہیں ہوں، اور تو یہ مجھے دے گا تو ایسا تو کسی کو بھی نہیں مل سکتا. یعنی اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو ان کے ہاں اپنی غلطی پر ندامت کی شدت ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. جو حرکتیں میں نے کی ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا سٹینڈرڈ تھا، تو میں یہ سب کچھ کے بعد جب تیرے سے وہ بادشاہت پاؤں گا تو یہ وہ بادشاہت ہے کہ جو کسی اور کو نہ ملے. یعنی مطلب یہ کہ تو میرے ان کوتاہیوں کے باوجود تو میری طرف رجوع کر، اور یہ تیرا خاص ہی کرم ہوگا، اس لیے کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. سب اسپیشلی نواز دے. اور اس میں جو یہ ہے نا کہ کسی اور کو نہ ملے، یہ اصل میں ان کے اپنے اندر کی ندامت کا احساس ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں جانتا ہوں، اور پھر جو کچھ تو کرے گا وہ ایک ایسی غیر معمولی چیز ہوگی جو کسی اور کو نہیں معلوم ہوتا کہ نصیب ہو. یعنی تیرے بندے ہوں گے جو اچھے ہی ہوں گے. یہ تو نے مجھے یہ مقام نصیب کیا اور میں وہاں سے گر گیا، اور پھر تو مجھے اٹھا رہا ہے، تو یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس میں آپ دیکھیں، اس میں بڑی انکساری ہے، بڑی عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی ہے. بڑائی پر بیان کر رہے ہیں نا کہ جی جو ہے نا کہ آپ ان کی آل پاورفل ایسی بادشاہی، گمان، ایکسپیکٹیشن، ہے. یہ بھی سارا اللہ کا، وہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، خدا تعالیٰ کی مہربانی، اس کی قدرت، اس کا اختیار ہر چیز پر ہونا، اور ان کی جانب سے اس بات کا اظہار کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں اس کے بعد کسی چیز کو ڈیزرو نہیں کرتا، مگر تو اس کے باوجود تو عنایت فرما، مجھے اس کی پوری امید ہے، بہت دینے والا ہے. کانفیڈنس بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ہوا ان کی خدمت میں لگا دی. تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی، رخان حیث اصاب، جدھر وہ جانا چاہتا، رخان وہ سازگار ہو کر چلتی. اب یہ بات یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہی ہوا لٹرلی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ نے اگر اپنے بندے کو یہ حیثیت دے دی اور وہ اس کے بارے میں یہ اختیار رکھنے لگے تو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیان ہے یہ ایکولی ایک اور امکان کے لیے بھی ایسے ہی موزوں ہو سکتا ہے. اور اللہ کا جو طریقہ ہے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کے حوالے ہوائیں کر دیتا ہے اور بادل کر دیتا ہے، جس کے بعد لوگوں کے لیے بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بیان ہے اس چیز کا، اور قرآن کے اور مقامات سے بھی اسی طرح کا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے ان معاملات کے لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنی ترقی حاصل ہو گئی. مثال کے طور پر اس معاملے میں ان کا جو بحری بیڑا تھا، اور اس میں جو ان کے ہاں ان میں بادمان ہوا کرتے تھے کشتی کے، جس کو اتنا پرفیکٹ کر دیا ہواؤں کے ساتھ اس کے ڈائریکشن کشتی کو نیویگیٹ کرنے کے سلسلے میں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہوا ہے وہ ان کی خدمت میں لگ گئی.
یعنی وہ جہاں چاہتے وہ اپنی کشتی کو اس ہوا کے چلنے سے اس کا رخ کر دیتے. نہیں ذکر نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بالکل میں تو یہ گزارش کی نا کہ ہو سکتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سے اور جگہوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، ایک مقام سے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خاص ترقی ان کو حاصل ہوئی اس میں پانی کے جہازوں، بحری جہازوں میں. تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ہیں، میں نے تو گزارش کی کہ ان الفاظ کو جیسے یہ سادگی سے بیان کر رہے ہیں ایسے بھی لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیان خاص طور پر ان کے ہاں کی اس ترقی کو بیان کر رہا ہے کہ جو ان کو حاصل ہو گئی اس پہلو سے کہ ان کے بیڑے میں جہاز ہواؤں کو گویا کہ اپنی خدمت میں لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جہاں چاہیں جس ڈائریکشن میں وہ جا سکتے تھے، ہوائیں چلتی تھیں اور ان ہواؤں سے وہ اپنے جہازوں کو لے جاتے تھے. ہواؤں کا رخ جو بھی ہو، بادبانوں کے اس ڈیزائن کی ترقی نے ان کو اپنی مرضی سے لے جانے کے لیے سازگار بنا دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے. قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو ترقی کرتے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اصل میں وہ اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی ہے. ایک جانب آپ کو اللہ نے جو عقل دی ہے آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو. دوسری جانب اللہ نے اس عقل کے ساتھ ساتھ وہ اسباب اور وسائل، وہ ریسورسز فراہم کیے ہیں کہ جن کو انسان جب صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بے پناہ نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں. یہ سب کچھ اگر کوئی ایسا سائنسدان کرے گا کہ جو خدا کو سے بے پرواہ ہے، نہیں مانتا، تو وہی کہے گا جی کہ ہماری عقل کا کمال ہے، ہم نے تجربات کیے اور ہم یہاں تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے بندے یہ جانتے ہیں کہ یہ سب وسائل، ریسورسز یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. انسان کے اندر کی عقل، استعداد، صلاحیت، تجربات یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر توفیق، اپرچونٹی، آپ بلا کے ذہین ہوں، آپ کے خارج میں بے پناہ وسائل ہوں، آپ بہت زور لگا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی چیز ہاتھ نہ آئے. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں اہم دریافت کی ان میں پروسیس یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک سٹیپ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پروسیڈ کرتے اور کرتے 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 اس آخری حد تک پہنچ جاتے کہ جس حد کے بعد ہم کو وہ چیزیں حاصل ہوئیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں. بلکہ ان میں سے بہت سوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے سٹیپ کی طرف منطقی، لاجیکل انداز میں آگے بڑھتے اور اس کے بعد ایک رکاوٹ آیا، ڈیڈ لاک، کہ جس سے آگے جانے کا امکان نہ ہو اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد برین ویو آتی اچانک، تو گڈنس میں یہ اس کا سلوشن، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خدا تعالیٰ ہے. ویسے تو وہ لاجیکلی جو آپ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مہربانیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے تجربات سے گزارتا ہے کہ جن تجربات کو اگر انسان سمجھنا چاہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کو، تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا. مجھے یہ بات سوجھ گئی، مجھ تک یہ بات اس نے پہنچا دی، منکشف کر دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ بیان ہے اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کا مسخر ہونا، یہ اسی حقیقت کا بیان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عنایت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر یہ مہربانی کر دے، ظاہر ہے کہ پھر یہ ان بندوں کے لیے مزید ان کے اپنے رویے کے نتیجے میں توفیق کی بات ہے کہ وہ اس حقیقت کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اور ان کے انہی کی طرح کے اور جو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں اور بندے ہیں،
وہ اس بات کا آخری حد تک اعتراف کرتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ والشیاطین کل بناء و غواص، اسی طرح سے شیاطین شیطان دو ہی قسم کے ہیں، من الجنت والناس، یا جن ہے یا انسان ہے۔ عام طور پر جب شیطان کا ذکر آتا ہے اس طرح سے تو اگر سیاق میں کوئی اور قرینہ نہ ہو کہ یہ انسان ہے ان سے مراد، تو ان سے مراد جن ہی ہوتے ہیں، یعنی سرکش جن۔ والشیاطین کل بناء و غواص، اور جن، سرکش جن، ان کو بھی اس نے عنایت کیا انہیں، یعنی ان کے کام میں لگا دیا، ان کی خدمت میں لگا دیا، انہیں مسخر کر دیا، جو نہایت ماہر بنا معمار تھے اور غواص غوطہ خور تھے۔ یعنی وہ ایسے بھی تھے کہ جو خشکی میں ان کے لیے کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جو سمندر میں غوطے لگاتے اور نہ جانے کیا کیا ان کے لیے چیزیں حاصل کرتے۔ یہ بھی اللہ نے خاص ان کے اوپر کرم کیا کہ ان کو اس طرح کے بعض جنات ان کے قابو میں کر دیے۔ یہ یہاں پہ جو کیٹیگرائز کیا نا جنوں کو، سرکش جن، جی، مطلب وہ ایک پیغمبر کو سرکش جن مطلب اس کی دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ جنوں میں تو اچھے جن بھی ہیں۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو جو مہربانی کرنی، جن کا ریفرنس شیاطین سے دیا، شیاطین، یعنی وہ مہربانی کرنی تھی کہ یہ دیکھو یہ ہیں تو بڑے سرکش، نافرمان، بدتمیز، لیکن تمہارے کنٹرول میں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ بڑے بڑے مجرم وہ آپ قید کر لیں اور آپ ان سے کہیں کہ اب تم قید تو ہو نا، اب تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں تم نے کرنا ہے، ہم تمہیں کچھ کنسیشنز دیں گے، تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ تو بعض اوقات انسان کے اندر جو غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر معمولی اس کے اندر شرارت بھی ہو، ایول بھی ہو، تو وہ دونوں مل کے آدمی کو بڑے بڑے مجرم بنا دیتی ہے یہ چیز۔ لیکن اگر آپ ان کے اس مجرم ہونے کے پہلو کو اسی طرح سے روک دیں اور ان کے اندر کی اس خصوصیت کو استعمال کریں تو بڑی بلا کی چیز ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ ویسے یہ اللہ تعالیٰ ڈسپلے آف پاور ہے، مطلب یہ میسج جو مجھے بھی ملتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ جو شیاطین ہیں ان کے اور پاورفل ہیں، تو جو میرا گھر میں جو کہ فرما بردار لوگ ہیں، جو نا فرمان ہیں، ان کو بھی شیاطین کو انہوں نے اس کے وہ کر دیا، جیسے ڈسپلے آف پاور۔ ڈسپلے آف پاور ہی ہے، کیونکہ اس سے پروو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو نہیں بھی مانتے تھے، کچھ رکھتے تھے اس کے بارے میں، وہ کلیئر کٹ ایک ہی گو میں سارا سب کچھ کر دیا۔ چنانچہ جو تیسری بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وآخرین، اور کچھ اور بھی، مقرنین فی الاسفاد، جو اسفاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکش جن ہیں، جو کچھ لوگ ہیں، کچھ ہیں کہ جو کنسٹرکشن میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ہیں کہ جو غوطہ خور ہیں، وہ کچھ وہ کام کر رہے ہیں، کچھ مچھلی لے کے آؤ، کچھ اور چیزیں لے کے آؤ، بیسیکلی آؤٹ لاز جو ہوتے ہیں، رائٹ، آؤٹ لاز نہ وہ ہوتے کنٹرول میں آ گئے ان کے۔ اور کچھ ہیں کہ جو وہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کو جیسا وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو قید کیا ہوا ہے، مگر ضرورت کے مطابق وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی اللہ کی طرف سے ان کو بخشش تھی۔ فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، یعنی بے انتہا ہماری بخشش ہے، جو تمہارے وہم و گمان، قیاسات سے بھی بڑھ کر ہے۔ فمنن او امسک، تو تم دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ یہ او امسک بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، یعنی یہ جو تمہیں عنایت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد جو تمہارے پاس اسباب، وسائل، اختیارات ہیں، تمہاری مرضی ہے، تم چاہے اس کو روکے رکھو یا دو تم اوروں کو ان سے شیئر کرو بغیر حساب کے۔ یہ اصل میں بیان ہے ان کے اختیار کا، یعنی بادشاہت میں
اللہ تعالیٰ جو اختیار دیتا ہے وہ ظاہر ہے کہ آزمائش ہوتی ہے. یہ اس کا بیان ہے کہ اب یہ سب کچھ جو تمہارے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کے ہوتے ہوئے اب تم اس امتحان میں ہو کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم جیسے اس کو استعمال کرو. اس کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے کرو. مطلب یہ ہے کہ اب یہ تم کو تمام اسباب وسائل ملے ہیں اور تمہیں اختیار ملا ہے کہ تم ان کو جیسے استعمال کرو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا. صحیح استعمال کے نتیجے میں انعام اور غلط کے نتیجے میں پکڑ ہوگی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے پاس یقیناً اس کے لیے قرب کا، تقرب کا مقام ہے. یعنی سلیمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو تمہیں یہاں مہربانیاں ملی ہیں اللہ کی، لیکن اس کے علاوہ تمہیں اور بھی قرب حاصل ہے جو آخرت میں تمہیں ملے گا. حسن مآب، اور بہت اچھا انجام تمہیں حاصل ہوگا. یہ بات نہ بھولیے کہ یہ سارا بیان ہو رہا ہے اس پس منظر میں کہ مکے میں قریش کے لیڈرز ہیں جو اپنے اس اقتدار اور اسباب و وسائل کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہیں کہ جو داؤد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے مقابلے میں بہت آرڈنری تھے، بہت تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اکڑ گئے. اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو انہوں نے ٹھکرا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونے کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا رویہ ہو جیسے تمہارا ہے. ایسے ایسے عظیم لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں کہ جن کو تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ کی مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، نیکی کو اختیار کرنے والے لوگ تھے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا بھی، یعنی ان کو بھی یاد کرو. یہ اللہ کے ایک اور بڑے عظیم پیغمبر تھے جو معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ 9 صدیاں مسیح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے. ان کو بھی اللہ نے بہت وسائل دیے، بہت اسباب دیے، جیسا کہ ان کے بارے میں بیان ہوا ہے بائبل میں. لیکن کچھ ان کے مخالفین تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ آخر اس میں کیا کمال ہے ان کا کہ وہ عبادت کرتے ہیں، سارا وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ان کے حالات اتنے اچھے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اختیار اقتدار ہے، یہ سب نہ ہو تو معلوم ہو پھر. تو اللہ نے پھر ایک ایک کر کے ان سے یہ چیزیں لے لیں، لیکن ان کے ہاں اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کہنے والوں نے اس کے باوجود کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اولاد بھی گئی، سب کچھ سب چلے گئے، بیوی تھی وہ بھی چلی گئی. تو اس کے بعد یہ انہوں نے باتیں کی کہ بھائی آخر صحت تو ہے نا ان کے پاس، تو یہ نہ ہو تو پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنے بندے کو آزمایا، اور وہ آزمائش اصل میں دوسروں کے لیے گویا کہ ایک نمونہ بن گئی، اور ان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آخری حد کی بے بسی تھی، سب چھوڑ کے چلے گئے. اور اس بے بسی کی حالت میں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے رویے کو نہ چھوڑا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک غیر معمولی ان کی طرف سے رویے کو دکھانے کے بعد جو مقصد تھا جب وہ پورا ہو گیا، تو اللہ کی نعمتیں، ان کی اولاد، سب خاندان دوبارہ واپس آ گیا. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اچھی لمبی زندگی، بائبل کے بیان کے مطابق کوئی 140 سال اور گزارے، جس میں ان کے بیٹے تھے 7، ان کی بیٹیاں تھیں 3، ان کے مال اسباب، یہ اس زمانے میں مال سب سے بڑھ کر تو جانور ہوتے تھے، بڑے ریوڑ تھے. وہ لوٹ آئے اور انہوں نے آگے 4 پشتیں اور دیکھی. تو دنیا ہی میں گویا کہ
اللہ نے دونوں طرح کی آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا، اور ان کی آزمائش کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ دکھایا کہ میرے بندے جو واقعتاً مخلص ہوتے ہیں وہ ان کا اخلاص اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ان کو اسباب ملے ہیں، ان کے حالات اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نواز رہا ہے، بلکہ وہ اسباب حالات اچھے ہوں نہ ہوں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات لوگ ایسے ہی اپنی حماقت میں کرتے ہیں، کسی کے بیمار ہونے پر، کسی کے تکلیف پہنچنے پر، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے پر، کسی کے کاروبار میں کمی آ جانے پر، کہ یقیناً تم نے وہ غلط کام کیا ہو۔ ایک تو یہ کہ بغیر کسی انویٹیشن کے آدمی کو فضول بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں، آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو دعا کریں، آپ مدد کریں، اس طرح کی فضول لغویات بکنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یقیناً بات صحیح ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے نفس سے آتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی مجھے محسوس کرنی ہے، آپ کو محسوس کرنی ہے، مجھے آپ کو نہیں کہنا، آپ کو مجھے نہیں کہنا۔ اور دوسرا نفس کے پہلو سے ہوتی ہے، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے جو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کو ترقی دینے، آزمائش کے ذریعے سے ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ان کو ایسے حالات سے گزارتا ہے کہ جس میں ان کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام کا جو کچھ بھی جن حالات سے وہ گزرے کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش سے گزارا جس میں کہ ان کے لیے بلندی درجات مقصود تھی، اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت سبق کہ وہ ان سے سیکھیں۔ اس کا مطلب سوری جی 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 میں یہ کہا تھا کہ اس کا اگر اس کو تھوڑا سا بگر پکچر تو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو برا وقت آتا ہے وہ آتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے، اور اس کے دو ہو سکتے ہیں امکانات، مطلب یہ کہ ریزنس، جی کہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جی کریکشنل ہوتا ہے ٹھیک، کہ آپ رجوع کریں، راستے سے ہٹ گئے تو واپس آ جائیں، اور جو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش بالکل صحیح۔ اور کسی کو کسی دوسرے کے بارے میں یہ تبصرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کو اصل میں آپ کی غلطی کی وجہ سے ججمنٹ دینے کی ججمنٹ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح حضرت ایوب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا جی اس میں تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حضرت ایوب یعنی کہ حضرت ایوب کو کا تو لٹرلی کوئی قصور کوئی نہیں قصور تھا، نہیں، صرف لوگ کہتے تھے کہ ابھی کیونکہ صحت ہے اور امیر ہے تو اس That's کی right. عبادت ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب پہ اتنا کیا، یعنی اللہ نے یعنی کہ وارننگ بھی میرا مقصد تھا اپنے کہ بندے پہلے اپنے کہ یہ بندے ہونے لگا ہے تمہارے ساتھ، یہ تو بالکل ہی دیکھو نا، ہمیں تفصیلات نہیں معلوم ہے، وہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے درجات کو بلند کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دیکھیں یہ بات اچھی طرح سمجھنے، یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات بعض چیزیں فیس کر کے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یوں گزرنے والی ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، اس میں راحت نہیں ہے، یہ دونوں آزمائش ہیں، تکلیف صبر کی آزمائش ہے، راحت خوشی شکر کی آزمائش ہے۔ تو اگر کچھ دیر کے لیے ہو بھی گیا تو کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جس نے صبر کر لیا اس کو تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پریشان اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ملا ہے اور ملنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر رہے، وہ زیادہ پریشان کن بات ہے۔ یہ تو ایوب کا بائبل میں کیا نام ہے؟ جاب، جے او بی، ہاں وہ انگلش ہے۔ فرمایا کہ وذکر عبدنا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے مبتلا کر دیا ہے دکھ میں اور آزار میں۔ شیطان نے مبتلا کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟
اطلاع تو اللہ میاں کرتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فیصلہ، منشا، سینکشن، اجازت. یہ تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. لیکن ایک امیجیٹ کاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے کچھ ایسا معاملہ کیا، جیسے ان کے کیس میں شیطان نے لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کون سے بڑے کمال ہے اس میں، بھائی دولت آئی اور سجدہ کر لیا، تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے. تو یہ انہوں نے جو شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا تو اس پہلو سے کیا. ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے ادب اللہ کے بارے میں بات کرنے کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی خیر اچھائی ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی کی مہربانی ہے. اور اگر کوئی برائی ہو تو اس کو بالواسطہ طریقے سے بیان کرنا چاہیے. فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا، جب سورہ فاتحہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر انعام ہوا تو ہم کہتے ہیں انعمت علیہ، تو نے انعام کیا. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کا کہ جن پر غضب ہوا تو یہ نہیں کہتے کہ غضبتا، تو نے غضب کیا، بلکہ مغضوب علیہ، جو غضب کے مستحق ہوئے. تو یہ اصل میں بیان، حالانکہ کوئی کہے کہ یار یہ تو بس زبان کا فرق ہے، نہیں، زبان کا فرق اگر ایک خاص احساس کے ساتھ ہو، کسی کے احترام، کسی کے مقام کے پیش نظر، تو یہ چیز بھی ایک بڑی مطلوب چیز ہے. ہمارے ہاں اصل میں بہت زیادہ چیزوں کو آپ کہیے سائنٹیفک اور لاجیکل طریقے سے لینے کے نتیجے میں یہ ادب آداب غائب ہو گئے، جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. معاشرے کے اندر جو ایک تعلقات میں حسن ہے، اس میں اس چیز کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا ایک رول ہوتا ہے. یقیناً اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ استاد محترم سے سوال ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے احترام کے خلاف ہوگا، یہ ایگزیجریشن ہے. لیکن بارہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ اچھا یاد دسو جناب جی دسو. سو یہ جو ایک کسی کو جو آپ عزت دیتے ہیں اس میں جو انداز بیان ہے، یہ یہاں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مجھے شیطان نے چھو لیا، مبتلا کر دیا تکلیف میں، آزار میں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ارکض برجلک، کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. یعنی تم جو بیمار پڑے ہو پاؤں زمین پر مارو. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پانی نکل آیا. آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا؟ اگلا جملہ بتا رہا کہ میں آپ کو بتایا نا کئی مرتبہ کہ بعض اوقات قرآن مجید ایک بات بیان کرتا ہے اس انداز میں کہ وہ بات پوری ہی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کچھ اور چیزیں مانیں. تو اس کے فوراً بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے پیر مارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چشمہ نکلا. تو اس کو بیان نہیں کیا. کیوں نہیں بیان کیا؟ یار آبویس بات ہے. ہاں بالکل. جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محذوف ہیں، امپلائڈ ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ قرآن کا حسن ہے اور یہ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں. ھذا مغتسل بارد و شراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، اور ہم نے عنایت کیے ان کو ان کے گھر والے اور انہی کی طرح ان کے ساتھ اور، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اور بھی پھر اپنی اولاد رشتہ دار ملے. رحمتاً منا، رحمت کے طور پر ہماری جانب سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یاد دہانی کے لیے ان لوگوں کی
کہ جو عقل رکھنے والے ہیں. اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، مگر ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں. میں اب ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا کہ جو ہم نے آج پڑھی. آج ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 سے سبق شروع کیا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیے. نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے وہ. انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی، یاد کرو اس موقع کو کہ جب ان کے سامنے شام کے وقت پیش کیے گئے الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے جو بہت عمدہ تھے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے مال کی دولت کی محبت نے انہوں نے کہا کہ یقیناً مجھے مال کی دولت کی محبت نے میرے رب کے ذکر سے غافل کر دیا. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اس میں سورج کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی میں ڈال رہا ہوں، یعنی وہ غروب ہو گیا، وہ چھپ گیا. یہ مراد اس سے سورج ہے. ردوہا علیہ، انہوں نے کہا کہ ان کو لاؤ میرے پاس، واپس لاؤ. فطفقا مسحم بالسوق والاعناق، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے شروع کر دیے، یعنی فرط جذبات میں، غلبے میں، اپنے اس کیفیت کے غلبے میں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کو ان کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا. ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا. قال رب اغفر لی، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو معاف کر دے مجھ کو. وہب لی ملکن، اور مجھے عنایت فرما ایک ایسی بادشاہت. لا ينبغی لأحد من بعدی، جو کسی اور کو میرے بعد نصیب نہ ہو، کوئی اور اس کا مستحق نہ بنے. انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت عنایت فرمانے والا ہے. فسخرنا له الریح، تو ہم نے مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دیا ان کے ہوا کو. تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے. رخان، بالکل سازگار ہو کے. حیث اصاب، جدھر وہ جانا چاہتا تھا. والشیاطین، اور اسی طرح سے کام میں لگا دیے اس کے سرکش جن. کل بناء و غواص، جو بہت ماہر معمار تھے اور غوطہ خور تھے. باخرینہ، اور اس کے علاوہ اور جنات کو بھی. مقرنینہ فی الاسفاد، کہ جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش تھی. فمنن او امسک، تو ہم نے ان کو دی اس ہدایت کے ساتھ کہ تم چاہے دو اور احسان کرو یا روکے رکھو بغیر حساب کے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے پاس ان کے لیے قرب کا مقام اور بہت اچھا انجام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور تم ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا بھی. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے پکڑ لیا ہے، مبتلا کر دیا ہے. بنصب و عذاب، تکلیف اور آزار میں. ہم نے کہا ارکض برجلک، تم مارو اپنا پیر، یعنی زمین پر. ھذا مغتسل، کیا ہوا کہ پانی نکل آیا، اور فرمایا ہم نے ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا ہے. بشراب، اور پینے کے لیے بھی موزوں ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عنایت کیے ان کو ان کے گھر والے بھی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کی طرح ان کے ساتھ اوروں کو بھی. رحمتم منا، یہ رحمت تھی ہماری جانب سے. وذکریٰ لأولی الالباب،
اور ایک یاد دہانی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ شکر ہے، کوئی سوال نہیں؟ جناب اچھا، وہ مطلب آج کے لیکچر کے ریفرنس سے تو نہیں ہے، مطلب پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک بندے نے آرٹیکل لکھا ہوا تھا یہ محرم کے ریفرنس سے اور کربلا کے ریفرنس سے، اس میں جو چیزیں اس میں لکھی تو وہ میرے لیے بڑی مطلب عجیب تھی، سی تھی، نئی تھی۔ اس میں ایک تو اس کا ذکر ہے کہ جی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سارے اس وقت کے مسلمان وہ اس میں پڑ گئے کہ جی خلیفہ کون ہوگا، اور ان کے جنازے میں مطلب کہتے ہیں کہ اپنی صرف فیملی کے لوگ شامل ہوئے۔ کیا یہ ایسے ہی ہوا؟ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا، دین وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن میں اور سنت میں، یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کہتے ہوں کہ یار ہر سبق میں آپ یہی تقریر کرتے ہیں، آپ کو کوئی اور چیز نہیں آتی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں ابھی برطانیہ میں گیا تو میں نے کوئی میری تقریر کا عنوان تھا کہ قتل کی سزا بلیسفمی، مرتد جو دین چھوڑ دیتا ہے، اور شادی شدہ زانی کے لیے اس میں صحیح بات کیا ہے؟ تو اب جو میرے نزدیک صحیح بات تھی وہ تو دو جملوں میں بیان ہونی تھی۔ اصل چیز تو تمہید تھی، وہی جو تمہید میں بیان کرتا ہوں۔ تو کسی پارٹیسپینٹ نے کہا جی کہ ہم تقریر نہیں سننے آئے، ہم وہ بات سننے آئے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں کہا جب تک میری آپ اصل بات نہیں سمجھیں گے جواب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ان دو چیزوں کو محفوظ کیا ہے، یہ اصل دین ہے۔ باقی میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بعض نے ہم کو بعض معلومات بھی فراہم کی، جو ان کی مہربانی ہوئی، جس کو کہ 3 صدی ہجری میں بعض علماء نے بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ جمع کر کے حدیث کی کتابوں میں اس کو بیان کر دیا، پیش کر دیا۔ ظاہر ہے اس میں کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی قیمتی معلومات ہے، مگر یہ قرآن سوری آپ سے بات کاٹ رہا ہوں، 3 ہجری پہلی حدیث کی کتاب جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، جو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو اس کو حدیث کی کتابوں میں شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ فقہ کی کتاب بھی ہے، موطا امام مالک، وہ کوئی 160-170 ہجری میں تھی، باقی بخاری مسلم وغیرہ 3 صدی ہجری میں، یعنی 200 سمتھنگ، 240 230 یہ ان کی ڈیٹس ہیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، مگر یہ انسانوں نے اکٹھی کی، اور اس میں اختلاف بھی ہے بعض چیزوں میں، اور ان کو جب ہم دین سمجھیں گے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی ان دونوں سورسز کی وضاحت کی کیٹیگری میں اس کو ہم سمجھیں گے۔ باقی ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہوا، صحابہ کرام میں بھی ہوا، بعد کے لوگوں میں زیادہ ہوا، لوگوں نے مختلف قسم کی خبریں بیان کرنی شروع کر دیں، اور جس کا جو نقطۂ نظر بنا اس نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس تیسری کیٹیگری کی انفارمیشن کو بھی دین سمجھ لیا، اور اس کو ویسے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی دیکھ کے آئے ہیں۔ حالانکہ جو خدمت محدثین نے کی وہ یہ کی کہ مثال کے طور پر امام بخاری نے ہم کو یہ بتایا کہ وہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ انہوں نے فلاں سے سنا، اور یہ بتا رہے ہیں وہ ہم کو کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے سنا مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس انفارمیشن کی جو سورس ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے تو آپ جان لیں گے کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، کچھ کمزور بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔
جب اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں اور کچھ سیاست ہونے لگی تو پھر اس کے بعد ہر سیاسی گروہ نے اپنے مطلب کی بات بیان کرنی شروع کر دی. اگر اس کو آپ نے سمجھنا ہو اچھی طریقے سے تو آج کل کے انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, کیا کمال کی خبریں دونوں طرف کی ہوتی ہیں اور دونوں یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل یہی ہوا. یہ تو آج کا دور ہے یار, جس میں ہر چیز آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بالکل ایکسٹریم باتیں, ایک گروہ کہہ رہا ہے وہ شیطان ہے, دوسرا کہہ رہا ہے وہ فرشتہ ہے. اللہ اکبر. آج کل تو ڈاکیومنٹڈ جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے, ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے جو عمومی گروپ ہے, جس میں ظاہر ہے جب قرآن ایک بات بیان کر رہا ہے حضور کے ساتھیوں کے بارے میں, تو اس میں دو چار لوگ نہیں ہو سکتے, جو ان کا پورا گروہ ہے. یہ بہت شاندار تعریف, بہت شاندار تعریف. یہ تعریف اگر نہیں کی ہوتی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے, یہ بتایا ہے کہ ان کو ہم وہ بادشاہت دیں گے جس کے بعد وہ نیکی کا پرچار کریں گے, نماز کا اہتمام کریں گے, زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے, نیکی کو عام کریں گے, برائی کو روکیں گے. یہ بیان کیا, یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آخری آیت ہے سورہ فتح کی, کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, ان کے چہروں پر انہوں عبادت کے نشانات ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر بتایا ہے کہ یہ کیسے ایک فصل ہے کہ جو اگی اور پک کر تیار ہو گئی. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, انسان تھے. لیکن کوئی کہے کہ یار یہ سارے بیکار لوگ تھے سوائے چند کے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے یار. اس کو سوائے چند لوگوں کے باقی سارے 2 نمبر لوگ تھے, اللہ معاف کرے. کوئی امکان ہی نہیں ہے یار. قرآن مجید اس کا انکار کرتا ہے, قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اب جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو تاریخ میں ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے, ظاہر ہے کہ چشم دید گواہ کو ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر آئی, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت عمر اس کے بارے میں کتنے جذباتی ہو, جو خبر ہمیں بتائی جاتی ہے, تو مختلف لوگوں کے مختلف رسپانسز تھے. پورے جزیرہ نما عرب میں یہ خبر پھیل گئی. ظاہر ہے یہ خبر پھیلنی تھی بھائی, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اس میں ایک اور پرابلم تھی, وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ بڑا واقعہ, بڑی غمناک خبر تھی, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آخری دور میں جو لوگ تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج وہ داخل ہوئے تھے, اور بہت سے لوگ اسلام کے رعب کی وجہ داخل ہوئے تھے. اگر یہ بات ہو جاتی, یہ معلوم ہوتا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی پتہ نہیں کہ اب کون, اب مسلمانوں کا آپ کے بعد جانشین کون ہے, تو چند دنوں کے بعد صفایا ہو جاتا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ باغی پیدا ہوئے, زکوٰۃ کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے, ارتداد کرنے والے, دین کو چھوڑنے والے پیدا ہوئے, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے. سب پیدا ہونے تھے, اس لیے کہ یار بہت سے لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے آخری دور میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب تو بات ختم ہو گئی نا, اب تو یہ غالب آ گئے. تو اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر بعض انصاری مسلمان صحابہ جو تھے وہ آپس میں گفتگو میں, اور اس میں کچھ تھوڑی سی معلوم ہوتا ہے کہ بات اونچی بھی ہو گئی آواز میں, اس بات کا دعویٰ کرنے لگے اور اس کا حق کا اظہار کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, مکے والوں نے تو ان کے ساتھ زیادتی کی, ہم نے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی, اور اب ہم ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں کہ ہم اس اقتدار کو, کہ جس کا کہ ظاہر ہے کہ اب امکان پیدا ہو گیا, اس کی زمام کار ہم سنبھالیں. اس دوران میں جب یہ خبر پہنچی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما, اب یہ ساری باتیں میں جو تاریخ کی کتابوں میں, کوئی قرآن میں نہیں ہے, کوئی سنت میں نہیں ہے, تو وہ پہنچے وہاں. انہوں نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے یہ کہا, ان کو یاد کرایا کہ دیکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو
تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ بات بیان فرما گئے کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش کو قیادت ملے گی، امامت ملے گی۔ اور پھر اور کتابوں میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ قریش کے لوگ ہیں کہ جن کو جاہلیت کے دور میں بھی عرب کے لوگ اپنا لیڈر مانتے تھے، سربراہ رہنما مانتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی انہی کو مانتے ہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، ان کا فیصلہ ان کے آپس کا مشورہ ہے۔ آپس کے مشورے سے کیا مراد ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اب ایک دوسرے سے بات کی جائے گی نا کہ کیا فیصلہ ہے، کیا چیز طے کی جائے، اور اس میں جو پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا، قرآن کا فٹ نوٹ ہونا اس کی بہترین مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ یہ امرہم شورا بینہم کے نیچے لکھیں آپ کی حدیث کہ حضور نے اس کے مطابق یہ بتایا کہ قریش کو یہ لیڈرشپ ملے گی۔ اور وہاں جو صحابہ تھے انصاری، ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ یاد آ گیا، ہم سے غلطی ہوئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ قریش کو لیڈرشپ ملے گی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ عمر یہاں موجود ہے، اور حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں کہ آپ ان سے راضی تھے، اور یہ بڑے باکمال انسان ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر نے اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا جی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مجال نہیں کسی اور کی۔ اور اگین کہ یہ کوئی اللہ معاف کرے اتنی بڑی دھاندلی ہو گئی، نہیں، کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی یہ حیثیت ہوتی، ان کی شخصیت، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور حضور کا ان کے بارے میں رویہ۔ جو حج ہوا، ایک حج جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری کو جو حج ہوا ہے وہ مسلمانوں کے زیر کمان ہوا ہے، اس میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، حضرت ابو بکر نے لیڈ کیا۔ چند وہ نمازیں، مجھے نہیں معلوم کتنی، ایک آدھ، جن میں کہ ایک آدھ سے زیادہ ہی ہوگی آئی ایم شیور، کہ جن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی وجہ سے امامت نہیں کرا سکے تو حضرت ابو بکر نے امامت کرائی۔ مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ آپ ایک امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کو قرآن دے کے جا رہے تھے، ان کی تربیت کی تھی، کچھ آپ نے اشارے کر دیے، باقی امت کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا۔ کوئی آپ ظاہر ہے کہ ان کو اسپون فیڈنگ تو نہیں کر کے جانا مقصود تھا، ایک ٹرینڈ ایک لوگ تھے اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں جو ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جو ایک اور بات بیان کرتا ہے، اور وہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مقام ہے نا ثقیفہ بنی ساعدہ جس کا میں نے ذکر کیا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں یہ فیصلہ کر کے اعلان کر کے گئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام، من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، اور یہ یعنی مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں، سنیوں میں بھی شیعوں میں بھی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ اعلان تھا کہ جس اعلان کے بعد اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بات بیان کر دی۔ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف رہے گا، اس میں میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں اس کے دلائل کی بنیاد پر سمجھتا ہوں، دوسرے کی بات کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کو میں الاؤنس دیتا ہوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے غدیر خم کا، اس کے پس منظر میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں
کہ اصل میں یہ حضور کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں کے آپ کی زندگی کے بعد امام بننے کا فیصلہ تھا. جی جی نامینیشن تھی, ایک اعلان تھا. ٹھیک ہے, کوئی ماننا چاہے تو ہم ماننے سے اس کو روک تو نہیں سکتے, لیکن ایک دوسرا بھی اس کا بیان ہے, اس کی وضاحت ہے, آپ کا یہ بیک گراؤنڈ. وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس سے پہلے یمن, اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, آپ کہیے گورنر کی حیثیت سے, ایک فرما روا کی حیثیت سے اس علاقے کے. وہاں کے بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا, جو کہ آپ کے شایان شان تھا کہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس کی وضاحت فرمائی حضور نے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میں نے بھیجا تھا, یہ میرے نمائندے تھے, جو میری بات مانتا ہے اس کو میرے ان نمائندے کی بات بھی ماننی چاہیے. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ تم میرے سامنے آ کے تو سر تسلیم خم کرو اور میرے نمائندوں کو تم مسترد کرو. یہ بھی ایک وضاحت ہے. نہ یہ وضاحت آسمان سے آئی ہے, نہ یہ وضاحت آسمان سے آئی ہے. اس وجہ سے میں جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں, اول تو لجنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کبھی گفتگو ہو تو پہلی شرط تو میں یہ کہتا ہوں یہ ہونی چاہیے, اور میں سچی بات ہے کہ اب اس بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے چیخنا ہے, چلانا ہے, کسی کو گالیاں دینی, مذہب کے بارے میں تو, مذہب کے معاملے میں تو خاص طور پر, لیکن میں اب سیاست کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, تو پلیز مجھ سے گفتگو نہ کریں. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, نہ میرے پاس ٹائم نہ ہے. اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ تحمل سے گفتگو کریں گے, اپنے دلائل دیں گے, ہم بھی اپنے دلائل دیں گے. کسی پہ لان تان نہیں کرنی. لان تان نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکیوز نہ کریں. ظاہر ہے کہ اگر آپ شیعہ حضرات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کر کے گئے, تو پھر پہلے 3 خلفاء نے جو اقتدار سنبھالا تو ایک سادہ سی بات ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے غلط سنبھالا. یہ ان کو کہنے کا حق ہے, اس لیے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس میں جب گفتگو ہوگی تو وہ اپنی بات کریں اور نرمی سے بات کریں, دلائل سے بات کریں. ہم اپنی بات کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ, اور یہ میں آخری بات کروں, بہت لمبا ہو گیا, آپ نے سوالیہ سے لمبا کر دیا اور ایسے موقع پہ کیا کہ ویسے ہی